بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 78 ہے۔ 77 دروس ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدقات کے بیان کے بعد اب روزوں کا بیان لے کر آئے، جس میں فرضی روزے اور نفلی روزے اور اس کے متعلق فضائل و مسائل کو بیان کیا گیا۔ روزہ رکنے کا نام ہے، کھانے پینے اور جماع کرنے سے جو ہے نا رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کی اصطلاح میں کہ کیونکہ قرآن مقدس قرآن مجید برہان رشید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صوفیاء کہتے ہیں اس کی اصل جو غرض و غایت ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ روزہ رکھ کر انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے صوفیاء کہتے ہیں صرف کھانے پینے یا جماع سے رکنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شے جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہی ہو، جس طرح آنکھ ہے اس کا دیکھنا، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا بری راہ کی طرف چل کر جانا، تو اس سے بچنا، یہ اس کا تعلق بھی کیا ہے روزے کے ساتھ ہے۔ تو کامل اور اکمل روزہ تب نصیب ہوگا جب ہم کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں گے، اور ہر وہ شے جو غیر شرعی ہے اس کی طرف اگر ہمارے ہاتھ گئے ہم اپنے ہاتھوں کو بھی روکیں گے۔ ہر وہ شے جو بری ہے، جو غیر شرعی چیز ہے، اگر اس کی طرف بد نظری والی آنکھ اٹھی، اس آنکھ کو روکنا، اس کا نام بھی روزہ ہے۔ ہر وہ بری منزل اور بری راہ جس پر چل کر ہمارے قدمین جاتے ہیں، اس منزل کی طرف اس سے رکنا اور اپنے آپ کو بچانا اور اپنے قدمین کو کسی اچھی منزل، کسی اچھی راہ کی طرف لے کر جانا، اس کا نام بھی کیا ہے روزہ ہے۔ تو اصل اس کا جو غرض ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کیا ہو جائے، متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ جو ہے وہ روزہ فرض ہے رمضان المبارک شریف کا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس کا روزہ نہیں رکھتا تو وہ سخت قسم کا گناہ گار ہوگا، اس پر توبہ لازم و واجب ہے، اور اس کی جو قضا ہے وہ بعد کے اندر کی جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہے نا ایمان صبر کا نصف ہے، کیونکہ روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ انسان کھانے پینے سے جب رکتا ہے تو انسان کو صبر حاصل ہو جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، ماہ سوائے روزہ کے، کیونکہ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود کیا دوں گا، اس کی جزا دوں گا۔ روزہ چونکہ باطنی عبادت ہے، یہ ظاہری نہیں ہے۔ ہر عبادت ظاہر کے لحاظ سے محسوس و معلوم ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ روزے کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا کس کا روزہ ہے یا کس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ صرف واللہ علیم بذات الصدور، وہ رب کریم ہی ہے جو جانتا ہے کہ کس شخص کو روزہ ہے کس کو نہیں ہے۔ چونکہ اس کا تعلق باطنی عبادت کے ساتھ ہے تو اللہ فرماتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں کیا دوں گا، خود اس کی جزا دوں گا۔ اور قرآن مقدس قرآن مجید برہان رشید میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر حساب کے بغیر ملے گا۔ چونکہ روزے کے اندر ایک صبر ہوتا ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، ہر قسم کی اشیاء سامنے موجود ہیں، انسان کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ مزید گہرائی میں جاؤں تو میں یہاں تک کہوں گا کہ اکیلا ایک کمرہ ہو، کوئی شخص کمرے کے اندر موجود نہ ہو، رمضان کے روزوں کے اندر اسی کمرے کے اندر ٹھنڈا پانی کا کولر بھی موجود ہو، اشیاء ضرورت کی جو ہیں فروٹ وغیرہ وہ بھی موجود ہوں فریج کے اندر، یا باقی اسباب جو ہیں کھانے پینے والے وہ ویسے اگر موجود ہوں، کسی شخص کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ میں تو اکیلا ہوں، یہاں پہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لے کر جائے اور پانی کی بوتل یا پانی کے گلاس منہ سے لگا لے۔ کوئی شخص ہرگز ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ جتنی مرضی بھوک لگی ہو، کوئی شخص اپنا ہاتھ بڑھا کر کوئی شے نہیں اٹھاتا کہ میں اس شے کو کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لوں، حالانکہ بظاہر دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ ہم ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اذہان کے اندر فقط یہی بات ہوتی ہے کہ یار مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں چھپ کے یہ کام کر لوں تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھے۔
ہم ہر غلط کام کرنے کے لیے ایسی راہ، ایسی منزل، ایسا مکان، ایسا ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں، انسان اکیلا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی جرت نہیں ہے کہ کوئی گلاس پانی کا اٹھا کر وہ منہ کی طرف لے کر جائے یا کوئی کھانا وغیرہ کھا لے۔ تو یہ ہے وہ صبر، اور یہ ہے وہ باطنی عبادت کی لذت، اور یہ ہے وہ عبادت کامل جس کے متعلق رب فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں خود کیا دوں گا، اس کی جزا دوں گا، جس کا تعلق افراد کے ساتھ نہیں ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بندہ مومن اکیلا تھا، لیکن اس کو اتنا علم تھا کہ میرا روزہ ہے، میں ہاتھ بڑھا کر پانی کی طرف لے کر جاؤں گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا رب مجھ پر ناراض ہوگا۔ تو اس اعتقاد پر جب بندہ اس کی ذات پر اتنا کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور یہ تصور ہمارے اذہان کے اندر ہوتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، میرا تعلق روزے کے ساتھ ہے اور میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو رب فرماتا ہے وہ بندہ مومن روزہ میرے لیے ہے، میں خود کیا دوں گا، اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دی جاتے ہیں، یہ کرم اللہ پاک جل جلالہ عطا فرماتا ہے، اور آخر تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ پاک جل جلالہ ہر سجدہ کے عوض، مطلب ہر سجدہ کے عوض، ہر سجدہ کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ ایک خاص کرم ہوتا ہے رمضان المبارک میں جو سجدے کیے جاتے ہیں کہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں ایک سجدے پر۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا گیا کہ پس جو کوئی ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ مہینے کے آخر تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے عوض، مطلب سجدہ کے بدلے اسے جنت میں، اس کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے، یا اس کو وہ درخت عطا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے سائے کے اندر گھوڑے 500 برس چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کرم اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو ماہ مقدس میں کیا رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ حالانکہ خود قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے۔ پتہ چلا کہ روزے پہلوں پر بھی تھے فرض، پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تھیں امتیں وہ بھی رکھتی تھیں روزہ، لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں اللہ نے صرف میری امت کو عطا کی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، ہم اس کی بارگاہ کے اندر اظہار تشکر پیش کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی یہ بات کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کریم جل جلالہ ان کی طرف نظر رحمت، مطلب میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب جس کی طرف نظر رحمت فرما دے اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کے توسل سے یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ دوسری یہ بات نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کے وقت جو منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے کہ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو وہاں سے گیس اور ہوا جب اٹھتی ہے تو ہمارے منہ سے ایک بو نکلتی ہے، وہ اللہ پاک جل جلالہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، ایک عظیم الشان خوشبو سے بہتر وہ جو گیس، ہوا اور وہ معدے والی بو جو اٹھ کر جس کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بو آ رہی ہے، چونکہ وہ ایسی وجہ سے ہوتی ہے، اس عبادت کا جو تعلق ہے وہ رب کی ذات کے ساتھ ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے تو اس کی ذات کے لیے چھوڑا ہے کہ ہم پر رب راضی ہو جائے۔
ہم نے کسی دنیا دار کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑا، کسی دنیا دار کے کہنے پہ ہم نے اپنے معدے کو خالی نہیں رکھا۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی معاملات ہیں، چونکہ تعلق ہمارا تھا روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اور تھا رب کی رضا کے لیے، تو جب ایسی بو کو ہم محسوس کریں گے، یہ بظاہر بو ہے، تو رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اس کا جو تعلق ہوگا وہ عظیم و شان خوشبو سے بھی بہتر نظر آئے گا۔ تیسری شان اللہ کریم جل جلالہ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے، مطلب میری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ جنت کو حکم دیتے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین و آراستہ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ ان قریب یہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پانچواں یہ انعام سرکار کی امت کو عطا کیا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو کریم رب کیا کرتا ہے؟ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے، اللہ اکبر، کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا دی جاتی ہے؟ اجرت دی جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ماہ شعبان شریف کے آخری دن بیان فرمایا۔ شعبان المعظم کا تعلق چونکہ پہلے ہے، رمضان شعبان کے بعد آتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظمت و شان والا مہینہ آنے والا ہے۔ سرکار فرماتے وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اشارہ تھا وہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شعبان کے بعد چونکہ رمضان آنا تھا، اور پھر رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات تھی جس کا تعلق لیلۃ القدر اور جس کا تعلق وہ قرآن کی نص کے ساتھ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہوگی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اشارہ تھا لیلۃ القدر کی طرف۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ اس رات اللہ کریم جل اس ماہ مبارک کے روزے جو ہیں وہ تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ فرض کیے گئے۔ اور اس کی رات میں قیام سنت ہے، رات کو جاگنا عبادت کرنا یہ سنت ہے۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جسے کسی اور مہینے میں اس نے فرض کو ادا کیا۔ بقیہ ماہ میں جو فرض کی ادائیگی پر ثواب دیا جاتا ہے اس کو اتنا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اس ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں جتنا ثواب عطا کرے گا۔ باقی کی بنسبت اللہ پاک اس ماہ کے اندر زیادہ کرم و فضل عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اس کے اندر جو ہے نا، اور سرکار نے فرمایا صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ مہینہ غم خاری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، چونکہ اس میں رزق کے لحاظ سے کشادگی ہوتی ہے، لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں، افطاری وغیرہ کے لیے ساز و سامان لے کے آتے ہیں، ماڑے کمزور بے سہارا اور غریب لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اچھا کھانے پینے کا انتظام اپنے گھر والوں کے لیے بالخصوص جن کے روزے ہیں ان کے لیے کیے جائے۔ تو سرکار نے فرمایا مومن پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ سرکار فرماتے اس میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے اللہ اکبر، تو سرکار فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر وہ شخص طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو یہ ثواب تو کریم رب اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضور نے کہا کہ جو میرے کسی امتی کو ایک دودھ کا گھونٹ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا دے کر
روزہ افطار کرائے گا، اللہ پاک جل جلالہ اس بندہ مومن کی گردن کو بھی کیا کرے گا؟ جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ یہ کرم تو رب اس پر بھی فرمائے گا، اگرچہ اس میں پریشانی والی بات نہیں، ٹھیک ہے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، جتنی کوشش ہو ایک گھونٹ پانی، ایک دودھ یا ایک کھجور سے کیا کر دیں، کسی کا روزہ افطار کروا دیں۔ اور آگے سرکار نے بشارت دی، فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ شخص کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ذکر کیا کہ اس کے ابتدائی دن، پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ باعث رحمت ہیں، اس کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ مغفرت ہے، اس میں بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور آخرت کا جو 10 دن ہے، آخری عشرہ ہے، وہ جہنم کی آزادی کا ہے۔ جو مشہور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اللہم اجرنا من النار، اس میں وہ کثرت کی جاتی ہے، تو اسی اعتبار سے کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے اور بقیہ سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ پس وہ 2 جو باتیں جن سے تم رب کریم کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور جبکہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا بے نیازی نہیں وہ یہ ہے اللہ پاک سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ کریم جل جلالہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوا، بقیہ اس کے فضائل و مسائل انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔